السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم فمن أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه ابو داؤد۔ معزز سامعین اکرام، عزیز بھائی اور دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے زکوٰۃ الفطر کے متعلق چند بات رکھنے جا رہا ہوں۔ امید کہ اللہ رب العالمین مجھے صحیح کہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ جو زکوٰۃ الفطر ہے، یہ زکوٰۃ الفطر کی فرضیت یعنی 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ الفطر فرض ہوا، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ذکر کیا وَآتُوا الزَّكَاةَ، یعنی زکوٰۃ ادا کرو۔ اس کے اندر زکوٰۃ الفطر بھی شامل ہے۔ زکوٰۃ الفطر کسے کہتے ہیں؟ زکوٰۃ الفطر کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کے پورے ہونے کے بعد جو صدقہ مسلمان مرد عورت کی طرف سے ادا کیا جاتا ہے یا نکالا جاتا ہے، اس کو صدقۃ الفطر کہتے ہیں۔ صدقۃ الفطر یا زکوٰۃ الفطر کا حکم کیا ہے اور کس کے اوپر یہ چیز واجب ہے؟ کہتے ہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاع من تمر او صاع من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین۔ زکوٰۃ الفطر نکالنا یہ واجبات میں سے ہیں، یعنی نکالنا واجب ہے۔ اور کون لوگ نکالے؟ حدیث کے اندر ہے کہ جو لوگ آزاد ہیں، یا اسی طرح جو غلام ہیں، اسی طرح مرد، عورت، بچے، بوڑھے، مسلمانوں کی طرف سے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا یہ واجبات میں سے ہیں۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے کے مقصدوں میں سے ایک ہے کہ روزہ دار کی جو لغوی باتیں فحش گوئی ہو جاتی ہے، اسے کہتے ہیں گوئی سے روزہ پاک کرنا ہے۔ یعنی انسان سے جب کوئی فحش گوئی یا لغوی بات ہو جاتی ہے اور صدقۃ الفطر ادا کیا جاتا ہے، اس سے روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے فائدہ یہ ہے کہ فقراء و مساکین کی غمخوری اور ان پر احسان کرتے ہوئے کھانا کھلانا، نیز عید کے دن سوال کرنے سے، بھیک مانگنے سے اسے بچانا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ ہے کہ نفس کو، انسان کو اپنے آپ کو بخیلی اور کنجوسی سے اور اسی طرح دیگر برے اخلاق سے بچانا ہے۔ اسی طرح ایک اور فائدہ یہ ہے کہ روزہ کا پورا ہونا اور رمضان میں دیگر اعمال صالحہ کرنے پر اللہ رب العالمین کے شکر گزاری کرنا ہے۔ ایک اور فائدہ یہ ہے کہ مسلم معاشرے اور اسی طرح سماج میں محبت و الفت پیدا کرنے کا رواج پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، یہ جو صدقۃ الفطر ہیں ان کے مقاصد یہ بیان کیے گئے ہیں۔ زکوٰۃ الفطر کی فضیلت کیا ہے؟ صدقۃ الفطر ادا کرتے ہیں ان کی فضیلت کیا ہے؟ کہتے ہیں زکوٰۃ الفطر ادا کرنے سے روزے دار کی جو کمی وہ کوتاہی ہو جاتی ہے، اسے وہ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی آپ زکوٰۃ الفطر جب ادا کرتے ہیں، روزہ داروں کے اندر سے جو لغوی باتیں یا اسی طرح گالی گلوچ یا فحش گوئی ہو جاتی ہے، یہ زکوٰۃ الفطر ادا کرنے سے وہ روزہ پاک ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی طرح زکوٰۃ الفطر کا فائدہ کیا ہے؟ ہم زکوٰۃ الفطر جو ادا کرتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کا فائدہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا وَطَعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ، جو مسکینوں کو کھانا دیا جاتا ہے یہ بہت بڑے فائدہ ہے۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر کب ادا کی جائے؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم امر بزکوٰۃ الفطر قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کہ عید کی نماز پڑھنے سے پہلے زکوٰۃ الفطر کو ادا کر دینا چاہیے۔ بخاری کی ایک روایت کے اندر ہے کہ زکوٰۃ الفطر عید کی نماز سے 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے بھی ادا کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم من اللغو والرفث وطعمۃ للمساکین فمن اداها قبل الصلاۃ فهي زکوٰۃ مقبولہ۔
یعنی عید کی نماز سے پہلے پہلے اگر کسی نے زکوٰۃ الفطر صدقۃ الفطر ادا کر دیا تو ان کے صدقہ مقبول ہے، قبول ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان زکوٰۃ الفطر یا صدقۃ الفطر کو نماز کے بعد ادا کرتا ہے تو کہتے ہیں فَهِيَ صَدْقَةٌ مِّن صَدَقَاتٍ، جو عام دنوں کے اندر جو انسان صدقہ کرتا ہے ان صدقاتوں میں سے ایک صدقہ ہوگا۔ میرے عزیز بھائی اور دوستو، ان حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمیں زکوٰۃ الفطر ہمیں عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کر دینا ہے تاکہ ہمارا جو زکوٰۃ الفطر ہے وہ ہم ادا ہو جائے۔ معزز سامعین کرام، اسی طرح زکوٰۃ الفطر میں کتنا ادا کیا جائے، یعنی زکوٰۃ الفطر جو دیا جاتا ہے اس میں کتنے وزن دیا جائے، کتنا کیا دیا جائے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا زکوٰۃ الفطر فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعًا، یعنی ایک سا، اور ایک سا کتنا وزن ہے، کہتے ہیں موجودہ زمانے میں 2 کلو 40 گرام بتایا جاتا ہے۔ بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کو زکوٰۃ الفطر کے اندر 2 کلو 40 گرام ہے اور اس میں بڑھا کر کے 2.5 کلو ادا کی جائے، جو زیادہ ہوگا وہ عام صدقوں میں سے وہ شمار ہو جائے گا۔ لہذا انسان کو 2 کلو 40 گرام سے بڑھا کر 2.5 کلو ادا کر دینا یہ زیادہ بہتر و مناسب ہے۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح زکوٰۃ الفطر کے اندر کیا نکالنا چاہیے، روپیہ، پیسہ یا اناج؟ میرے عزیز بھائی اور دوستو، اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صریح حدیث ہے، بالکل واضح حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہم جو زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے وہ کیا تھا، شعیر، جو ہوا، اسی طرح کھجور، اسی طرح پنیر، اسی طرح کشمش وغیرہ۔ میرے پیارے بھائیو، اب جو پنیر کشمش کے علاوہ وہ تمام اجناس نکالا جا سکتا ہے جو ہم گھروں کے اندر استعمال کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر گیہوں ہوا، چاول ہوا، مجرا، اسی طرح بجرا، اسی طرح منقع، اسی طرح کہتے ہیں بہت سارے اجناس ہیں جسے ہم زکوٰۃ الفطر کے طور پر ادا کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، اسی طرح ایک بات اور یہ ہے کہ زکوٰۃ الفطر کہاں پر ادا کی جائے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو باہر ملک کے اندر رہتا ہے، کہیں کسی ملک کے اندر وہ کام کرتا ہے، تو کیا زکوٰۃ الفطر کہاں ادا کرنا ہوگا؟ میرے پیارے بھائیو، اصل بات یہ ہے کہ انسان جہاں پر روزہ رکھ رہا ہے، جس ملک کے اندر روزہ رکھ رہا ہے، اسی ملک کے اندر اس کو زکوٰۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، صدقۃ الفطر ادا کرنا چاہیے، یہ سب سے بہتر ہے۔ اگر وہاں پر کوئی فقراء و مساکین نہیں ہے جو اس کو زکوٰۃ الفطر لے سکے تو کہتے ہیں کہ اس زکوٰۃ الفطر کو جہاں پر لینے والا ہوگا، مثال کے طور پر وہ اپنے ملک کے اندر بھی وہ زکوٰۃ الفطر کو بھیج سکتا ہے، اپنے زکوٰۃ الفطر کو، صدقۃ الفطر کو اپنے علاقے کے اندر بھی ٹرانسفر کر سکتا ہے، بھیجا سکتا ہے۔ جیسے کہ عام صدقات کو ایک ملک سے دوسرے ملک بھیجا جاتا ہے، اسی طرح زکوٰۃ الفطر کو بھی دوسرے ملک کے اندر بھیجا جا سکتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جہاں پر رہتے ہیں، جس ملک کے اندر رہتے ہیں اور جہاں پر آپ نے روزہ رکھا، بہتر یہ ہے کہ آپ وہیں پر زکوٰۃ الفطر ادا کریں۔ معزز سامعین اکرام، یہ چند بات میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ زکوٰۃ الفطر واجب ہے اور ہر مسلمان، مرد، عورت، بالغ، نابالغ، ہر ایک کے اوپر واجب ہے زکوٰۃ الفطر ادا کرنا ہے۔ اور زکوٰۃ الفطر میں اجناس دینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، لہٰذا ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ آپ روپیہ پیسہ کے بجائے آپ یہ کوشش کریں کہ جو اجناس ہے، جو اجناس کھایا جاتا ہے، آپ اسی کو زکوٰۃ الفطر کے اندر نکالیں اور 2.5 کلو کے حساب سے نکالے جس میں فقراء مساکین کو زیادہ فائدہ ہو۔ معزز سامعین اکرام، تو اور اسی طرح ایک بات، زکوٰۃ الفطر جو ہے عید کی نماز سے پہلے ادا کر دینی چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پر چلنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور شرک و بدعت سے بچا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔